آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر گاڑی کو قسطوں پر خریدا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ تو آیا گاڑی قسطوں پر خریدنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ گاڑی قسطوں پر خریدنا شرعی اعتبار سے کیسی ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر گاڑی قسطوں پر خریدنے کی صورت میں سود دینا پڑ رہا ہے تو پھر بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر خریدتے وقت خریدنے والے سے معاملہ پہلے ہی طے کر لیا جائے کہ جو سود کی رقم ہے اس کو اصل رقم میں ملا کر معاملے کو طے کر لیا جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر اس طرح سمجھیے کہ اگر گاڑی کی قیمت 45,000 روپے ہے اور سود کے ساتھ اس کی رقم 50,000 بنتی ہے، تو ہم اگر یہ بات پہلے ہی طے کر لے خریدنے والے سے یا یہ جو بیچ رہا ہے وہ یہ بات طے کر لے کہ دیکھو کہ اگر تم کیش لوگے گاڑی کو تو پھر یہ 45,000 روپے کی ہے، لیکن اگر ادھار لوگے تو پھر یہ 50,000 کی ہے، یعنی یہ بات پہلے ہی طے کر لے خریدنے سے پہلے، تو اس شکل میں گاڑی کو قسطوں پر خریدا جا سکتا ہے۔ اور اگر بینک کے توسط سے گاڑی خریدی جائے تو اس کی شکل یہ ہے کہ سب سے پہلے بینک گاڑی کو خریدے، گاڑی بیچنے والے سے گاڑی کو خرید لے، پھر اس کے بعد بینک جو سود کی رقم زیادہ لے رہا ہے ہم سے تو اس کو پہلے ہی اصل رقم میں ملا کر گراہک سے بات کر لے، لینے والے سے بات کر لے کہ یہ 50,000 روپے کی کیش ہے اور ادھار میں یہ 45,000 روپے تمہارے پاس ہے اور تم اس کو قسطوں پر ادا کر سکتے ہیں، تو یہ شکل جائز ہے۔ لیکن اگر گاڑی کے اوپر ہمیں سود دینا پڑ رہا ہے، ہر مہینے قسط کی شکل میں سود دینا پڑتا ہے، تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز میرے پاس ہے یا کسی کے بھی پاس ہے، اگر وہ 5 روپے کی چیز ہے اور کوئی لینے والا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز دے دیجئے، اب جو دکاندار ہے چیز کو بیچنے والا، اس نے یہ بات طے کی ہے کہ دیکھو اگر تم نقد اس چیز کو لوگے تو تمہارے لیے یہ 5 روپے کی چیز ہے، لیکن اگر ادھار لوگے تو تمہارے لیے 10 روپے کی ہے۔ تو اس طریقے سے خرید و فروخت بالکل جائز ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، جب یہ معاملہ طے ہو جائے کہ گاڑی کیش میں 50,000 کی ہے اور قسطوں میں یعنی ادھار یہ 60,000 کی ہے، یہ بات پہلے ہی طے ہو جائے، اب جو قسط بن جاتی ہے یعنی جو مہینے میں قسط دینی پڑتی ہے، اب اگر مہینے میں قسط دینے میں تاخیر ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، جس طریقے سے پینلٹی لگ جاتی ہے۔ تو اگر پینلٹی لگ رہی ہے مہینے میں تاخیر ہونے کی صورت میں، قسط میں تاخیر ہو گئی، اگر اس طرح سے پینلٹی لگ رہی ہے تو پھر یہ شکل بھی ناجائز ہوگی اور حرام ہوگی۔ اس طریقے سے ہم گاڑی قسطوں پر نہیں لے سکتے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔